محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ حضرات نے حقوق اولاد کے تعلق سے چند حقوق سماعت فرمائے، جن میں اولاد کے جان کی حفاظت، اس کی پیدائش پر شکریہ کا اظہار کرنا اور بچے کے کان میں اذان دینا۔ آج کی اس گفتگو میں چند حقوق قرآن و حدیث کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچے کی پیدائش پر تہنیک کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے، اور تہنیک کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان کے بعد منہ میں کوئی میٹھی چیز ڈالنا۔ اس کا مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ بچے کی پیدائش پر کھجور چبا کر نو مولود کے منہ میں انگلی کے ساتھ تالو پر لگا دیا جائے، بچے کے منہ میں انگلی آہستہ سے پھیری جائے۔ اگر کھجور موجود نہ ہو تو کسی میٹھی چیز یعنی شہد، چینی یا جنم گھٹی سے تہنیک کر دینا بھی درست ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے لائے جاتے تو آپ ان کے لیے دعائے برکت فرماتے اور ان کی تہنیک کیا کرتے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نومولود بچوں کو آپ کی خدمت میں لاتے تو آپ کھجور چبا کر ان کے تالو میں لگا دیتے اور ان کے حق میں برکت کی دعا فرماتے۔ یہی بات ایک اور حدیث پاک میں یوں بیان ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کتاب العقیقہ کی یہ روایت ہے کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پس آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور کے ساتھ اس کی تہنیک فرمائی، اس کے لیے برکت کی دعا کی اور مجھے واپس دے دیا۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے بڑا لڑکا تھا۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے ہاں جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب ابن زبیر پیدا ہوئے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا گیا۔ آپ نے خرما منگوایا، اسے چبا کر اپنا لعاب دہن بچے کے منہ میں ڈالا اور خرما تالو میں ملا، نیز برکت کی دعا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، آپ نے ان کو گھٹی دی، پھر ہم نے کھجور تلاش کی اور ہم کو اس کی تلاش میں دشواری ہوئی۔ ان احادیث سے نتیجہ نکلا کہ کوئی بزرگ چھہارا یا کوئی میٹھی چیز
اپنے منہ میں چبا کر بچے کے تالو سے لگا دیں تاکہ سب سے پہلے بچے کے منہ میں مقبول الہی کا لعاب اور شیرینی پہنچے۔ پہلی غذا کا بچے پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اہل مدینہ خوش نصیب تھے کہ ان کے نومولود بچوں کو پہلے حضور انور کی گود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب نصیب ہوتا تھا۔ ہم تو مدینے کی گلیوں کو ترستے ہیں۔ لہٰذا ان حدیث کریمہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اپنے گاؤں علاقے کے کسی بزرگ سے جو نمازی ہو، پرہیزگار ہو، سچ بولنے والا ہو، جھوٹ سے نفرت کرنے والا ہو، بلا کر کے بچے کی تحنیک کروائی جائے، یعنی بچے کے منہ میں وہ بزرگ آدمی کوئی میٹھی چیز چبا کر اپنے منہ سے اس کے تالو میں لگا دیں اور اپنا لعاب بچے کے منہ میں ڈال دیں۔ میرے عزیز، بڑا گہرا اثر ہوتا ہے اگر ہمارے بچے کے منہ میں پہلی غذا کسی اگر مقبول کی لعاب، مقبول بارگاہ کا تھوک اگر ہمارے بچے کے منہ میں جاتا ہے تو یہ ہمارے بچے کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ بچے کے پیدائش کے 7ویں دن اس کے بال مونڈ دینے چاہیے اور ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی غریبوں اور مسکینوں میں صدقہ کر دینی چاہیے۔ ایسا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سر کے بال مونڈنے میں صحت و طب کے لحاظ سے یہ فائدہ ہے کہ بچے کا سر مونڈنے سے اسے قوت حاصل ہوتی ہے اور اس سے نگاہ اور سماعت اور سونگھنے کی قوت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بچے کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنے سے معاشرے میں باہمی امداد کا جذبہ پیدا ہوگا اور اس سے حاجت مند کی ضرورت پوری ہوگی اور آپس میں تعاون، امداد اور رحم کھانے کی فضا پیدا ہوگی۔ سر مونڈنے کے بارے میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ دور جاہلیت میں جب کسی کے گھر لڑکا پیدا ہوتا تو بکری ذبح کر کے اس کا خون بچے کے سر پر لگاتا۔ جب دور اسلام آیا تو ہم 7ویں روز بکری ذبح کرتے ہیں، بچے کا سر مونڈتے ہیں اور اس پر زعفران لگاتے ہیں۔ امام مالک اپنی کتاب موطا میں جعفر بن محمد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حسن و حضرت حسین و حضرت زینب و حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہم کے سروں کے بال وزن کرا کر اتنی مقدار میں چاندی صدقہ کی۔ محمد بن علی بن حسین سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کا عقیقہ ایک بکری سے کیا اور فرمایا کہ اے فاطمہ اس کا سر مونڈ دو اور اس کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کر دو۔ پس انہوں نے وزن کیا تو 1 درہم کے برابر یا اس کے حصے کے برابر تھے۔ یحییٰ بن بکیر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سر مونڈنے کا حکم دیا، چنانچہ ان کا سر مونڈ دیا گیا اور بالوں کے وزن کے برابر آپ نے چاندی صدقہ کر دی۔ میرے عزیز، عقیقے 7ویں دن ہی کرنے چاہیے، یہی مسنون طریقہ ہے، اور اسی دن بچے کا اچھا سا نام بھی رکھنا چاہیے۔ نام رکھنے کے آداب میں سے پہلا ادب اچھا نام رکھنا ہے۔ وہ نام جن سے اچھائی اور بھلائی کا اظہار ہوتا ہے وہ اچھے کہلاتے ہیں، اور وہ چیزیں جو برائی کا مظہر ہیں اگر ان کے ناموں پر نام رکھیں گے تو وہ برے نام کہلائیں گے۔ اس لیے اسلام میں نام رکھتے وقت اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ ایسا نام رکھیں جو اچھائی کا مظہر ہو، کیونکہ نام کے اوصاف کا اثر عموماً شخصیت پر پڑتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری امت کو یہ تاکید فرمائی ہے کہ جب نام رکھو تو اچھے نام رکھو۔ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے روز اپنے اپنے باپ کے نام سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اچھے نام رکھا کرو۔ یہ خطاب
تمام امت مسلمہ کے لیے ہے، اس میں باپ از خود شامل ہے۔ بعض روایات میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، اور علماء نے لکھا ہے کہ ماؤں کے نام کے ساتھ پکارنے کی حکمت و علت ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ زنا کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہوں گے وہ اس میں شرمندگی اور رسوائی سے بچ جائیں گے، دوسرے حضرت عیسیٰ بن مریم کی رعایت حال مقصود ہوگی جو بے پدر تھے، اور تیسرے حضرت حسن اور حضرت حسین کی اس فضل و شرف کا اظہار مقصود ہوگا جو ان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کے ذریعے حاصل ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا بہتر نام رکھیں، اچھا نام رکھیں، تاکہ جب وہ میدان محشر میں پکارے جائیں تو اپنے ناموں کی وجہ سے شرمندگی نہ اٹھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر میں 2 بچے ہوں اور دونوں کا نام محمد ہو تو کیا حرج ہے؟ آگے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ناموں میں سب سے بہتر نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ میرے عزیز، اگر آپ کے گھر بچہ پیدا ہو، آپ اگر جانکار ہو تو اچھا نام رکھو، اور اگر آپ جانکار نہیں ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کون سا نام رکھنا چاہیے کون سا نام نہیں رکھنا چاہیے، تو برائے کرم اپنے علاقے کے کسی عالم دین سے رابطہ کرو، اپنے علاقے کے کسی جانکار سے رابطہ کرو، چاہے وہ آپ کے مسجد کا امام ہو یا مدرسے کا مدرس ہو، آپ اس سے رابطہ کرو اور نام اس سے پوچھ کر کے اپنے بیٹے کا رکھو۔ جب وہ آپ کے بیٹے کا یا بیٹی کا نام رکھے گا تو امید قوی ہے کہ یا تو کسی ولی کے نام پر نام ہوگا یا نبی کے نام پر نام ہوگا یا اللہ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک نام ہوگا۔ میرے عزیز، بچے یا بچی کے پیدا ہونے کے شکریہ کے طور پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے عقیقہ کہا جاتا ہے۔ عقیقہ کرنے کا حکم ہر بچے کی طرف سے ہے، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ حضرت سلمان بن زبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لڑکے کے لیے عقیقہ ہے، پس اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس کی تکلیف کو دور کرو۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ہر بچے کے لیے عقیقہ ہے جو سنت ہے، اور بچے کی ولادت کے 7ویں روز کیا جائے گا۔ اس طرح کہ بچے کے بال موڑ دیے جائیں، بکری ذبح کی جائے، لڑکی کی طرف سے 1 اور لڑکے کی طرف سے 2، اسی دن اس کا نام رکھا جائے، بالوں کے برابر چاندی وزن کر کے خیرات کر دی جائے۔ اس کی تکلیف سے مراد سر کے بال ہیں، کیونکہ وہ بال ماں کے پیٹ سے ساتھ آتے ہیں، آلائش میں لتڑے ہوتے ہیں، اگرچہ دائی غسل دیتے وقت انہیں دھو دیتی ہے مگر ان کا سر سے دور کر دینا اچھا ہے۔ بعض صارحین نے فرمایا کہ گندگی دور کر دینے سے مراد بچے کا ختنہ کر دینا ہے۔ یہی بات ایک اور حدیث میں یوں بیان ہوئی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکا اپنے عقیقے کے بدلے رہن رکھا ہوا ہے، 7ویں روز اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، نام رکھا جائے اور اس کا سر مونڈا جائے۔ عقیقے میں لڑکے کی جانب سے 2 اور لڑکی کی جانب سے ایک جانور ذبح کیا جائے۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے۔ حضرت ام کرز رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں رہنے دیا کرو۔ نیز ان کا بیان ہے کہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری، اور یہ چیز تمہیں تکلیف نہیں دیتی کہ خواہ وہ نر ہو یا مادہ۔
بچے کی ولادت کے 7ویں دن یہ 3 کام کیے جائیں۔ اس کا نام رکھا جائے، سر مڈوایا جائے استورے سے، اور جانور ذبح کیا جائے۔ سنت یہی ہے، اور اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو 15ویں دن یا جب کبھی بھی عقیقہ ہو سکے تو 7ویں دن کا حساب لگایا جائے کہ جب بھی عقیقہ کیا جائے اس کی پیدائش سے 1 دن پہلے کیا جائے۔ مثلا اگر بچہ جمعہ کے دن پیدا ہوا ہے تو جب بھی عقیقہ کیا جائے جمعرات کو کیا جائے۔ اگر بچپن میں عقیقہ نہ ہو تو جب چاہیں کر سکتے ہیں، بڑا ہو کر خود بھی عقیقہ کر سکتا ہے، یعنی بڑا ہو کر خود بھی عقیقہ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر ہماری باتیں آپ کے سمجھ میں آئیں، پسند آئیں تو ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔